الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیامت تک کوئی شخص بھی نجات پانا چاہے تو نجات کا واحد ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کی اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ جتنی امت کے افراد خود اپنی ذات کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ جتنا کوئی شخص اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے آداب بتائے، چھوٹے سے چھوٹے آداب بتائے، ہر موقع کے مطابق آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی اور رہنمائی فرمائی، افراد تیار کیے، نمونہ دیا اور اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور آپ کو نبی اور خاتم النبیین ماننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اتباع کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ زندگی کا کوئی موقع، زندگی کا کوئی مرحلہ اور زندگی کا کوئی بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات موجود نہ ہوں۔ آج جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ موسم بدل رہا ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں موسم بدل رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان، یہ جو ممالک ہیں ان میں سردی شروع ہو رہی ہے اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ہندوستان، پاکستان کے علاوہ سردی کا آغاز ہو رہا ہے اور بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں گرمی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جہاں سردی کا آغاز ہو رہا ہے بطور خاص یہ بیان ان کے لیے ہے، اور جہاں گرمی کا آغاز ہے، جب سردی کا آغاز ہوگا تو اس کو وہ ان ہدایات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے بارے میں کیا، ٹھنڈے موسم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اللہ اکبر، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، یعنی نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کے لیے بہترین سیزن ہے۔ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، سردی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں
تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کا قیام آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھے، اور رات لمبی ہے تو قیام کرے۔ یہ حدیث حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں کتاب الصوم باب ما ورد فی صوم الشتاء کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ۔ اللہ اکبر۔ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، آپ نے کیا پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ سردیوں کے روزے رکھنا مفت کا اجر کمانا ہے۔ سردیوں کا روزہ رکھنا مفت کا اجر کمانا ہے۔ یعنی سردیوں میں ویسے بھی آدمی کو دن کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی، پانی کی طلب نہیں ہوتی، ایک آدھ کپ چائے پانی پر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ مفت میں روزہ رکھ لے اور مفت میں اجر کمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر تھے۔ عشاق پیغمبر صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل فرمائی ہے۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بڑے بلند پایا صحابی ہیں، 8ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں اور مہاجر ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر کسی وقت مستقل گفتگو کر کے آپ کو ان کے فضائل سنوں، کیسے عجیب صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص کوفہ میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کوفہ میں بھیجا۔ بہترین معلم تھے، اور ہماری جو فقہ حنفی ہے صحابہ کرام میں سے زیادہ تر اس کا مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفردوس بماسور الخطاب کے اندر ہے کہ جب سردی کا موسم آتا تو کیا فرماتے؟ فرماتے مرحبا بالشتاء، اللہ مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، سردی کے خوش آمدید۔ ہم آنے والے مہمان کو کہتے ہیں خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ سردی کے آنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا مست ہو جاتے، فرماتے ہیں مرحبا بالشتاء، میں سردی خوش آمدید خوش آمدید۔ آگے فرماتے تنزل فیہ رحمہ، اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ اما لیلہ فطویل للقائم واما نہارہ فقصیر للصائم۔ فرمایا سردی کی راتیں لمبی ہیں، رات کو قیام کرنے والے کے لیے مزے ہیں۔ سردی کا دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے مزے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان ہدایات کو ہم نے پلے باندھنا ہے، اور ہم اپنا مزاج بنائیں، جو بات سنیں اس پر عمل کریں۔ کہنے والا مزاج بنائے کہ جو بات کہے اس پر عمل کرے، سننے والا مزاج بنائے کہ جو بات سنے اس پر عمل کرے۔ عمل کی نیت سے کہنا، عمل کی نیت سے سننا، یہ فائدہ مند ہے۔ عمل کی نیت سے کہنا، عمل کی نیت سے سننا سود مند ہے۔ اصل یہی ہے کہ کہنے اور سننے والے دونوں عمل کے لیے آمادہ ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کی دیر ہے۔ آمنا و صدقنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، یہ امتی کا مزاج ہونا چاہیے، یہ پیغمبر کے عاشق کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز سردی کے موسم میں بطور خاص رات کا قیام ذرا لمبا کر لیں گے۔ گرمی میں بھی رات کا قیام چھوڑنا تو نہیں، رات چھوٹی ہے چلو تھوڑا مختصر کر لیں، لیکن سردی سے اس کا آغاز کر دیں تاکہ قیام کی عادت بن جائے۔ سردی کے روزوں سے عادت بنائیں۔ عام طور پہ اگر روزوں کی عادت نہیں ہے تو سب سے آخری درجہ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ آدمی ہر ماہ 3 روزوں کی عادت بنا لے۔ یہ 3 روزے کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ یہ انگریزی جنوری فروری کے حساب سے نہیں، بلکہ ابھی ربیع الثانی چل رہا ہے، عربی اور اسلامی مہینوں کے حساب سے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔
عبد الملک بن قتادہ بن ملحان القیسی اپنے والد حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہو کان یأمر بصیام البیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزوں کی ترغیب دیتے۔ ایام 20 سفید دن، یعنی ان دنوں میں چونکہ 13ویں اور 14ویں رات کا چاند نمایاں ہوتا ہے، 13 کو صاف، 14 کو اس سے زیادہ، 15 کو اس سے زیادہ، 13 14 15 کو تو شباب پہ چاند ہوتا ہے، تو روشن راتیں ہوتی ہے نا، روشن، اس لیے انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ رات روشن ہے اور آگے اسی کا دن ہے، تو یہ ایام 20 ہیں، یعنی وہ دن ہیں کہ جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ ایام 20 کا معنی یعنی وہ دن کہ جن کی راتیں روشن ہیں، تو ان 3 دنوں کے روزے کا اہتمام کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ایام 20 کے روزوں کی، 13 و 14 و 15، اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہوا کا صوم الدہر، اللہ اکبر، یا فرماتے کہ ہیئت صوم الدہر، دیکھو یہ 3 روزے رکھا کرو، جو شخص یہ 3 روزے رکھتا ہے تو گویا اس کو پورے سال، پوری زندگی، عمر بھر کے روزوں کا اجر ملتا ہے، گویا اس نے عمر بھر روزے رکھے، عمر بھر روزے رکھ لیے مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک عمل نیک کرتا ہے اللہ اس کو کم از کم 10 گنا اجر دیتے ہیں، 10 نیکیوں کا، تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اوسطاً جو ہمارے مہینے ہیں وہ 30 ہیں، 29 بھی ہیں، 30 بھی ہیں، 29 بھی ہیں، 30 بھی ہیں، تو اگر یہ 30 دن کا مہینہ ہو اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھیں، 3 کو 10 سے ضرب دے لیں تو 30 بنتے ہیں، تو گویا ہر ماہ روزے 3 رکھنے ہیں اور اجر 30 کا ملنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے ایام 20 کے روزوں کی۔ میں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اسی ربیع الثانی سے 13 اور 14 15 کو ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، بس جو ہم سنیں اور جو کہیں عمل کی نیت سے چلیں۔ دن کا روزہ ہے اور پھر رات کے نوافل ہیں جنہیں قیام اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل کا معنی عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں اور پھر آرام کریں، سو جائیں۔ رات کے آخری پہر ثلث اللیل، آخری پہر میں اٹھیں اور اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھیں اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھیں۔ اب 8 رکعت تہجد 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ 8 رکعت تہجد پڑھیں پھر 3 رکعت وتر پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا، آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام فرمایا۔ تو ہم سردی سے اس کا آغاز کریں چونکہ راتیں بہت لمبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن تہجد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو، تمہیں چاہیے کہ تہجد پڑھو۔ کیوں؟ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو صلحاء گزرے ہیں ان کی بھی یہی عادت ہے، ان کی بھی یہی عادت تھی، یہ نیک لوگوں کی قدیم عادت چلی آ رہی ہے، وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس من الکاملین الا من یقوم باللیل، کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک رات کا قیام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، رات کے قیام کو کتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے بھی اولیاء صالحین اور نیک لوگوں کی عادت ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، تم محسوس کرو گے تمہیں اللہ کا قرب ملا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور انسان سے برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، فرمایا تمہاری برائیوں کو یہ قیام اللیل مٹا کے رکھ دیں گے۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور مزید گناہوں سے تمہیں بچا لیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد پڑھا کرو، پہلے آپ نے یہ فرمایا، اور پھر آپ نے بات سمجھائی تم بھی پڑھا کرو، تو تم سے پہلے اولیاء اور نیک لوگ گزرے ان کی بھی عادت تھی کہ وہ بھی رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت لغرفا، سبحان اللہ، جنت میں ایسے کمرے ہیں، جنت میں ایسے کمرے ہیں، یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، باہر سے ان کا اندر نظر آتا ہے، اندر سے باہر نظر آتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسے چمکتے ہوئے شیشے کے بنے کمرے ہیں کہ پورا کمرہ باہر سے دیکھے تو اندر اس کا سب کچھ نظر آ جائے، اور اندر سے دیکھے تو باہر سب کچھ نظر آ جائے، یعنی شیشے کے بنے ہوئے کمرے۔ فقام الیہ اعرابی، ایک شخص دیہات سے آنے والا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کس کو ملے گا؟ یہاں ایک بات آ گئی، انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے مدینہ منورہ، کیوں؟ فرمایا ہمیں منع کیا گیا تھا کہ تم زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اور وہ آتے اور اگر سوال کرتے، وہ سوال کرتے تو ہم چاہتے تھے وہ آئیں اور سوال کریں اور ہمیں فائدہ ہو۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت میں کمرے ہیں، بالا خانے ہیں، اندر باہر سے، باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ تو اس عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کو ملیں گے؟ لمن ہی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہیا لمن اطاب الکلام، یہ اس شخص کو ملیں گے جو بات نرمی سے کرتا ہے، اللہ اکبر، بلا وجہ سختی، بلا وجہ درستگی، بلا وجہ تلخی، اور یہ لہجہ اختیار نہیں کرتا۔ ہیا لمن اطاب الکلام، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتا ہے، محبوبانہ گفتگو کرتا ہے، پیاری بات کرتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتا ہے۔ دیکھیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرمائی، صرف یہ نہیں کہ مساکین کو، غربا کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو، مستحقین کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اکثر روزے رکھتا ہے، مزاج ہے اس کا، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ایسے اللہ نے مکانات بنائے ہیں جو ان لوگوں کو ملیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمدہ، اچھی، نرم گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنوں کو، دوستوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھا روزے دار بنائے، اکثر روزہ رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ میں رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیارے انداز میں ترغیب دی ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کتاب صفت الجنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی صفت غرف الجنہ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گھر ہے، اس میں خاوند بھی ہے، اس میں بیوی بھی ہے، خاوند اور بیوی دونوں رہتے ہیں، شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نزح فی وجهها الماء، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابا نزحت فی وجهه الماء۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے، اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو شخص رات کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ وہ بھی تہجد پڑھے، اور اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اس عورت پر
جو رات کو اٹھتی ہے اور تہجد کو پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور خود بھی پڑھتی ہے، شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر شوہر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہے تاکہ یہ اٹھ جائے۔ کیا خاوند اور بیوی کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں جس طرح شوہر اپنی بیوی کے کھانے کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ اس کو چاہیے اپنی بیوی کی قبر کا خیال کرے، اپنی بیوی کی آخرت کا خیال کرے، اپنی بیوی کے تعلق مع اللہ کے قوی ہونے کا خیال کرے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اس کے آنے پر گھر کو سجاتی ہے، اس کے آنے پر خود تیار ہوتی ہے، شوہر کی راحت کے لیے سب چیزوں کا خیال کرتی ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ شوہر کی قبر کا بھی خیال کرے، آخرت کا بھی خیال کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے درمیان کتنے محبت کے تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ واضح نشین فرما لیں، یہ اس خاوند کے لیے ہے کہ جس کی بیوی اس کی بات کو مانتی ہو، اس بیوی کے لیے ہے کہ جس کا شوہر اس کی بات مانتا ہو، آپس میں محبت کا تعلق ہو، مزاج اچھا ہو، اور اگر لہجہ تلخ ہو، مزاج کا سڑیل قسم کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ اس بیچاری اپنے شوہر کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے اور اٹھ کر بالٹی اس کے سر پہ دے مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شوہر اپنی بیوی کے منہ پر چھینٹیں مار اٹھنے کے لیے اور وہ اٹھ کر ٹوٹی کھول کے شوہر کو نیچے گرا دے، کہ ایسا نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھائی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے تعلق کو مضبوط کرنا مقصود ہے، تعلق کو توڑنا مقصود نہیں ہے۔ اور اگر یہ پتہ ہو اس سے گھر کی فضا خراب ہوتی ہے تو پھر شوہر اٹھ جائے خود تہجد پڑھے، بیوی اٹھ جائے خود تہجد پڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری ترغیب دی ہے، اللہ اکبر، اور کس طرح دعائیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا مستحق بنا دے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنے پیارے دعائیہ کلمات نکلے ہیں۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اے اللہ اس شخص پہ رحمت نازل فرما جو رات کو اٹھ کے خود تہجد پڑھے اور اپنی گھر والی کو اٹھائے۔ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا، اے اللہ اس عورت پہ رحمت نازل فرما جو رات کو خود تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو تہجد کے لیے بیدار کرے۔ یہ حدیث مبارک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کتاب التطوع باب قیام اللیل کے اندر نقل فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں دنیا آخرت کی بھلائی، دنیا آخرت کی خیر ہے۔ ہمارے ذمے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں۔ اپنے گھروں میں جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو آپ بتائیں کیسے جنت گھر کا ماحول گھر جنت کا ماحول بنا دے گا۔ اب دیکھیں ذرا، خاوند اور بیوی رات کو اٹھیں، اٹھ کے تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، محبت کے ساتھ رہیں، صبح دونوں مل کر سحری کریں، روزہ رکھیں، شام کو افطاری کریں۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا پیارا ماحول ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو جنت کے باغات بناؤ، اپنے گھروں کو جنت کے باغات بناؤ، اپنے گھروں کو جنت کے باغات بنائیں۔ رات جلدی سونے کی کوشش کریں، صبح جلدی اٹھ جائیں گے۔ دن کو اگر موقع ملتا ہو قیلولے کی عادت بنائیں، 10 منٹ کیوں نہ ہو، بلا وجہ رات کو دیر سے جاگنا، رات کو گپے لگاتے رہنا، ٹی وی پر اپنا وقت ضائع کرنا، موبائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، غیبت اور گلے میں خود کو برباد کرنا، اللہ کے لیے اس سے بچیں۔ اپنی اولاد کا بھی مزاج بنائیں کہ رات کو جلدی سوئیں، اور اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ صبح میں نے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سونے کو بھی عبادت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سونے کو بھی عبادت بنا دیں گے۔ تو گھر کے ماحول کو خاوند اور بیوی نے مل کر بنانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ٹھیک ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں ٹھیک ہوں، ہم خود تو ٹھیک ہوں، خود ٹھیک ہوں گے تو نسلیں ٹھیک ہوگی۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد تہجد پڑھے، میں خود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں چاہتا ہوں میری بیوی تہجد پڑھے، میں خود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں ذکر کا ماحول ہو، میں خود کیوں نہیں کرتا؟ میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں
کس طرح یہ گھر اس سے جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے اس درد کو آپ سمجھیں اور اس درد کو قبول کریں۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کے ماحول کو ہم اہل اللہ سے تعلق کی برکت سے ایسا ماحول بنائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ اپنے گھروں کو صاف کریں فحاشی سے، صاف کریں بے حیائی سے، صاف کریں جانوروں اور جاندار کی تصاویر سے، نکالیں اپنے گھر سے ان چیزوں کو۔ ماحول بنائیں، معاشرے کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، دائیں بائیں کی پرواہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے گردن اللہ کے سامنے جھکا دی ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے سنت پہ چلنا ہے۔ کوئی راضی ہوتا ہے تو تب، ناراض ہوتا ہے تو تب، کوئی خوش ہوتا ہے تب، کوئی نہ خوش ہوتا ہے تب۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کے گھر کا ماحول جیسا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو ہمارے گھر کے ماحول پر کیا اعتراض ہے؟ تو ہم اپنا مزاج بنائیں۔ میں نے آج کی مجلس میں بس یہ ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ سردی کے موسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بہار قرار دیا ہے۔ بہار کا معنی یہ موسم ہے لوٹنے کا، بہترین تربیت کا، اپنے نفس کی اصلاح کا، اور اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں۔ ہم اہتمام کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم رات کو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم ایام 20 کے کم از کم 3 روزے، دیکھیں میں ہر جمعرات اور پیر کی بات بھی نہیں کر رہا، میں بہت کم روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ مہینے میں 3 دن ایام 20، 13 اور 14 اور 15 یہ روزے رکھے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوگی جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے اور جن کا مجھ سے رابطہ ہے، نیت کریں اور جب تہجد شروع کر دیں تو مجھے میسج کریں کہ الحمدللہ ہم نے تہجد شروع کر دی ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھے تو میسج کریں کہ ہم نے الحمدللہ ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، میں نے بھی رکھے ہیں، عالیہ نے بھی رکھے ہیں، خاتون نے تو لکھے کہ ہمارے گھر میں فلاں نے رکھا ہے، اس سے خوشیاں ہوگی انشاءاللہ۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں لینا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند دن قبل آپ کی خدمت میں تہجد کے بعد ہونے والا ذکر 12 تسبیحات وہ ریکارڈنگ کرا کے بھجوا دیا تھا تاکہ ہر شخص اس کو سنے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیسے کرنی ہے، اس لیے عام طور پر مجالس میں ہم ذکر مختصر کر لیتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں جو 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ، اور پھر 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ، پھر 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ 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 اللہ، یہ 12 بنتی ہے۔ اور چونکہ وقت ہو تو ذکر کا اضافہ کرنا ہے، اور اضافے میں ان تسبیحات کو نہیں بلکہ ذکر اسم ذات 1 ضربی یہی پڑھنی ہے، اللہ اللہ اللہ، اس لیے ایک تسبیح اس کی پڑھ لی جاتی ہے۔ تو یہ 12 تسبیحات ہیں، جو 13ویں تسبیح بنتی ہے یہ اضافہ صورت سے کہ ہمیں ذکر کو روکنا نہیں، آگے چلنا ہے۔ لیکن مجالس ذکر میں اور بیان میں مختصر تسبیحات کر لی جاتی ہیں کہ اس میں مختلف لوگ شریک ہوتے ہیں، کسی کے پاس وقت کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ اہتمام کے ساتھ ذکر کا مزاج بنائیں، اہتمام کے ساتھ تہجد کا مزاج بنائیں، اہتمام کے ساتھ ایام 20 کے روزوں کا مزاج بنائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے کرم سے ادا فرما دے، اللہ جو کسی مشکل کے اندر ان کی مشکل ختم فرما دے، جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ کریم دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، اللہ کریم مراکز کو آباد فرما، اللہ مساجد کو آباد فرما، اے اللہ مدارس کو آباد فرما، اے اللہ مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والوں کو اللہ تو آباد فرما، اے اللہ مساجد مدارس علماء طلباء جن کا خیال کرنے والوں کو اپنے شان کے مطابق تو اجر عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم مرکز کے فیض کو عام فرما دے، خانقاہ حنفیہ کے فیض کو عام فرما دے، اللہ اہل علم کو، اہل ذکر کو، اہل خیر کو، طالبین حق کے قلوب کو مرکز کی طرف متوجہ فرما دے۔ اللہ جو مرکز میں جاری کورسز ہیں اللہ کریم ایک سالہ تخصص ہے، یا اللہ 2 سالہ ہم نے دنیا بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے جو کورس مرتب کیا وہ 4 سالہ جو مرتب کیا وہ اللہ اس کے پڑھانے والوں کو ترتیب دینے والوں کو اپنی شان کے مطابق تو اجر عطا فرما دے۔ اللہ تو اس کو اپنے دربار میں مقبول کر لے، لوگوں کے اس کو محبوب بنا دے۔ اللہ کریم ہماری ان مسائی جمیلہ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ کریم ان مجالس ذکر کو قبول فرما۔ جو حضرات اس مجلس میں شریک ہیں، حضرات ہیں، خواتین
خواتین ہیں، اللہ کریم ان کی جو بھی جائز حاجات ان کو پورا فرما دے۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ کریم تو ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ کریم ہمارے مسائل کو اپنے کرم سے تو حل فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔